ذرا تصور کریں وہ وقت جب دیو قامت لوگ زمین پر چلتے تھے اور ایک پوری قوم کی تقدیر ایک ایسے لڑکے کے کندھوں پر تھی جسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ قدیم فلسطین کی سبز و شاداب پہاڑیوں میں جہاں سورج سنہری روشنی بکھیرتا اور ہوا زیتون کے درختوں کے سائے تلے راز پھونکتی تھی، ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام داؤد تھا۔ وہ نہ بادشاہی خاندان میں پیدا ہوا تھا اور نہ ہی کسی جنگجو کے طور پر تربیت پایا تھا۔ وہ ایک ایسے گھرانے کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس سے اسے کبھی بڑی توقعات نہ تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی، بکریوں کو پہاڑی ڈھلوانوں پر چرانا، باڑ کی مرمت کرنا اور پرندوں کی دور سے آنے والی صدائیں سننا۔ لیکن اس سادہ زندگی میں بھی داؤد کچھ اور ہی تھا۔ جہاں لوگ صرف ایک لڑکے کو لاٹھی اور غلیل کے ساتھ دیکھتے، وہاں اللہ ایک ایسے دل کو دیکھ رہا تھا جو ایمان سے لبریز تھا، ایک ایسے دماغ کو جو حکمت کا پیاسا تھا، اور ایک ایسی روح کو جو دنیا پر سوال اٹھانے سے نہ گھبراتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اکثر گھنٹوں تنہا ستاروں کو تکتے رہتے، کائنات کے نظام پر غور کرتے اور ہر تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کے بارے میں سوچتے۔ وہ دنیا کے ساتھ ایک ایسے ربط کو محسوس کرتے جو دوسروں سے اوجھل تھی، ایک احساس کہ ہر پتھر، ہر درخت، ہر جاندار ایک عظیم کہانی کا حصہ ہے۔ جب وہ اللہ کی حمد کے گیت گاتے تو اس کی آواز وادیوں میں گونجتی، اور کہا جاتا ہے کہ پرندے بھی انہیں سننے کے لیے رک جاتے۔ وہ تھوڑے پر قانے رہتے، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے اور مشکلات کو کبھی اپنے دل کو سخت نہ کرنے دیتے۔ ان کے گھر والے خصوصاً بڑے بھائی اسے صرف ایک چرواہا سمجھتے جو ایک خاموش اور بے رنگ زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مگر تقدیر خاموشی سے ایک مختلف راستہ بن رہی تھی، ایک ایسا راستہ جو اسے پہاڑوں کے سائے سے نکال کر تاریخ کے مرکز میں لے جانے والا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریاں چلا رہے تھے، ان کے گاؤں سے باہر کی دنیا بدل رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ خوف اور ظلم کے اندھیرے میں جی رہے تھے۔ ان کی سرزمین پر ایک بے رحم دشمن قابض تھا جس کی قیادت ایک دیو ہیکل شخص کر رہا تھا، جس کا نام سن کر ہی لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جالوت۔ عظیم بادشاہ جالوت جو صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک ایسا زندہ افسانہ تھا جو عام آدمیوں سے کہیں بلند قامت، اس کا ذرہ سورج کی مانند چمکتا، اس کی تلوار درخت کے تنے جتنی بھاری تھی۔ اس کے ظلم تلے بنی اسرائیل صرف جنگیں ہی نہیں ہارے تھے بلکہ امید بھی ہار چکے تھے۔ ان کے مقدس خزانے لوٹ لیے گئے، خاندان ٹوٹ گئے اور آزادی جالوت کی فوجوں کے بوٹوں تلے کچلی جا چکی تھی۔ عہد کا تابوت جو ان کے ایمان اور تاریخ کی علامت تھا، چھین کر بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، جس سے لوگ خود کو بالکل بے سہارا اور لاچار محسوس کرنے لگے۔ ہر روز وہ نجات کی دعا کرتے، ایک ایسے رہنما کے لیے ترستے جو اس دہشت کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے جو ان کے خوابوں کو بھی ڈرا دیتی تھی۔ لیکن کون ایک دیو کا سامنا کر سکتا تھا جب بہادر ترین جنگجو بھی لرزتے ڈھالوں کے پیچھے چھپ جاتے؟ ان میں موجود بزرگ اور انبیاء اللہ سے رہنمائی کی فریاد کرتے، کسی نشان، کسی معجزے کے منتظر رہتے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ان کا ایمان بھوک، نقصان اور فنا کے مسلسل خطرے سے آزمایا جا رہا تھا۔ اس مایوسی کے بیچ کسی نے یہ نہ سوچا کہ ان کی دعاؤں کا جواب ایک چرواہے کی صورت میں پہاڑوں میں خاموشی سے پروان چڑھ رہا تھا، اپنی بھیڑوں سے صبر سیکھتے ہوئے، جنگل سے بہادری حاصل کرتے ہوئے اور رات کی خاموشی سے ایمان سمیٹتے ہوئے۔ دنیا اسے ایک چرواہا سمجھتی مگر اللہ ایک ہیرو تیار کر رہا تھا۔ سٹیج ایک ایسی کہانی کے لیے تیار تھا جو نسلوں تک سنائی جائے گی، ایمان، ہمت اور اندیکھے نصیب کی فتح کی کہانی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب جنگ کے نقارے زمین پر گونجے۔ بنی اسرائیل کے لوگ تھکے ہارے اور مایوس اللہ کے منتخب کردہ رہنما بادشاہ طالوت کے زیر قیادت جمع ہوئے۔ فوج تیار ہوئی لیکن امید کمزور تھی اور ہر دل پر خوف کی گرفت مضبوط تھی۔ داؤد علیہ السلام ابھی ایک نوجوان ہی تھے، کوئی ماہر سپاہی نہیں۔ وہ اپنی نرمی، اپنی رحم دلی اور غلیل چلانے کی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا، نہ کہ تلوار جلانے یا ذرا بختر پہننے کے لیے۔ مگر جب ان کے والد نے انہیں حکم دیا کہ وہ جنگ کے میدان میں اپنے بڑے بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جائے تو داؤد علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہ دکھائی۔ وہ روٹی اور پنیر اٹھائے دھول بھری راہوں پر چل نکلے، یہ جانے بغیر کہ یہ سفر تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ جب وہ لشکرگاہ میں پہنچا تو اس نے سپاہیوں کی آنکھوں میں خوف دیکھا، شکست کی سرگوشیاں سنی اور ان خیموں پر چھائے مایوسی کے بوجھ کو محسوس کیا۔
وادی کی دوسری طرف جالوت کی فوج کھڑی تھی، لوہے اور طاقت کا سمندر ان کے جھنڈے گدھ کے پروں کی طرح لہرا رہے تھے۔ ہر صبح جالوت خود میدان جنگ میں نکلتا، اس کی گرجدار آواز جنگ کے میدان میں گونجتی، بنی اسرائیل کے کسی شخص کو للکارتی کہ آؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے مقابلہ کرو۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر کوئی جواب دینے کی ہمت نہ کرتا۔ سب سے بہادر سپاہی بھی پیچھے ہٹ جاتے، ان کی جرأت دیو ہیکل کے سائے میں پگھل جاتی۔ ہر طلوع آفتاب کے ساتھ رسوائی بڑھتی گئی اور قوم کا ایمان آخری حد تک آزمایا گیا۔ داؤد علیہ السلام یہ سب دیکھتے رہے اور ان کا دل انصاف کے لیے جل اٹھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی قوم جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے خوف کے سامنے کیوں جھک گئی ہے۔ وہ سنتے رہے کہ جالوت کس طرح ان کا مذاق اڑاتا ہے، دشمن ہنستا اور طنز کرتا ہے، اور ان کے اندر کچھ بیدار ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد موجود سپاہیوں سے پوچھا، کوئی اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ یا کوئی یہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ ہر دیو سے بڑا ہے؟ سپاہیوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک چرواہے سے کچھ بڑا نہ دکھنے والا لڑکا جالوت کا سامنا کرنے کی بات کرے؟ مگر داؤد علیہ السلام کا ایمان اٹل تھا۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بھیڑیوں اور شیروں سے بچاتا رہا ہے، اور کیسے اللہ ہمیشہ اسے اس کی طاقت سے بڑھ کر قوت عطا کرتا رہا۔ وہ بادشاہ طالوت کے پاس گیا اور خود کو مقابلے کے لیے پیش کیا۔ شروع میں طالوت ہچکچایا، اسے صرف ایک نوجوان نظر آیا جو نہ جنگی تربیت رکھتا تھا، نہ کبھی کسی مارکے میں آزمایا گیا تھا۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے ایسے یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ بات کی کہ طالوت انکار نہ کر سکا۔ اس نے اپنی زرہ اور تلوار داؤد علیہ السلام کو پیش کی، مگر داؤد علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ ذرا بھاری تھی، اجنبی تھی اور اسے سست کر دیتی تھی۔ اس نے وہی اختیار کیا جو اسے سب سے بہتر آتا تھا، ایک سادہ غلیل اور دریا سے چنے گئے 5 چکنے پتھر۔ صرف اپنے ایمان اور مہارت کے سہارے داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں اترے، جبکہ پوری فوج دم بخود تماشائی بنی کھڑی تھی۔ وادی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ جب داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، سورج جالوت کی زرہ پر چمک رہا تھا۔ وہ جو قامت اس پر چھا گیا، اس کی کہکہا گونجدار آواز بادلوں کی طرح گرجی۔ کیا یہ ہے تمہارا سب سے بڑا جنگجو؟ اس لڑکے کا مذاق اڑاتے ہوئے جس نے اس کا سامنا کرنے کی جرأت کی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کتا ہوں جو میرے سامنے لاٹھیاں اور پتھر لے کر آئے ہو؟ لیکن داؤد علیہ السلام خوفزدہ نہ ہوا۔ اس نے جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو میرے پاس تلوار اور نیزہ لے کر آیا ہے، لیکن میں تیرے پاس اللہ کے نام سے آیا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دونوں لشکروں نے سانس روک لی۔ سب کے لیے یہ ناقابل یقین لمحہ تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، ایک پتھر نکالا اور غلیل میں رکھا۔ اس نے مہارت سے اسے گھمایا، دل مطمئن، ذہن صاف۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ اس کی چرواہی کی زندگی کی ساری یادیں، ستاروں کے نیچے کی گئی ہر دعا، صبر اور حوصلے کے سارے سبق سب ایک لمحے میں جمع ہو گئے۔ پھر اس نے پتھر چھوڑ دیا۔ پتھر بجلی کی سی رفتار اور کمال کی درستگی کے ساتھ فضا کو چیرتا ہوا جالوت کے ماتھے پر جا لگا، بالکل وہاں جہاں ذرہ نہ تھی۔ دیو کا کہکہا گلے میں دب گیا۔ لمحہ بھر کے لیے دنیا ساکت ہو گئی۔ پھر زمین لرز اٹھی جب جالوت دھڑام سے گرا، ایک پتھر سے شکست کھا گیا جو اللہ کے حکم سے نشانہ بنا۔ سناٹا ایک دھماکے دار خاموشی میں بدل گیا۔ بنی اسرائیل کے سپاہی جرأت سے بھر گئے، ان کا خوف امید میں بدل گیا۔ دشمن اپنے عظیم ہیرو کے زوال پر ششد رہ گیا اور شکستہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ داؤد علیہ السلام تنہا میدان میں کھڑا تھا۔ غلیل ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ناممکن حقیقت بن گیا۔ اس لمحے وہ صرف ایک چرواہا یا لڑکا نہ رہا، وہ اللہ کا منتخب ہیرو بن چکا تھا، ایمان کی فتح کا نشان۔ داؤد علیہ السلام اور جالوت کے اس مارکے کی کہانی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو لوگ کل تک اس پر شک کرتے تھے، آج اسے عقیدت اور شکر گزاری سے دیکھنے لگے۔ یہ فتح صرف عسکری کامیابی نہ تھی، بلکہ ایک معجزہ تھا جس نے ٹوٹی ہوئی قوم کے ایمان کو زندہ کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کی جرأت نے دوسروں کو یہ یقین دلایا کہ اللہ کی مدد سے کوئی دشمن بڑا نہیں اور کوئی چیلنج ناممکن نہیں۔ وہ میدان جو خوف کی علامت تھا، امید کا نشان بن گیا، اور داؤد علیہ السلام کا نام محبت اور عقیدت سے لیا جانے لگا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے نزدیک سب سے بڑی فتح یہ نہ تھی کہ اس نے ایک دیو کو گرایا، بلکہ یہ کہ اس نے ثابت کیا کہ اصل طاقت اللہ پر بھروسے سے آتی ہے۔
اور یہ کہ سب سے چھوٹا بھی ایمان کے سہارے دنیا بدل سکتا ہے۔ یہ فتح صرف ایک آغاز تھا۔ داؤد علیہ السلام کا سفر اب ان امتحانوں سے گزرنے والا تھا جو کسی جنگ سے کہیں زیادہ کڑے تھے۔ راتوں رات وہ بنی اسرائیل کا ہیرو بن گیا۔ ان کا نام ہر زبان پر تھا، ہر دل کی امید، لیکن شہرت کے ساتھ نئے مسائل بھی آئے۔ طالوت بادشاہ، جس نے کبھی داؤد علیہ السلام کو اپنی فوج میں خوش آمدید کہا اور اپنی زرہ تک پیش کی، اب لوگوں کی عقیدت سے پریشان ہونے لگا۔ سرگوشیاں پھیلنے لگی۔ طالوت نے ہزاروں کو مارا مگر داؤد علیہ السلام نے دسیوں ہزاروں کو گرایا۔ حسد کے بیج بادشاہ کے دل میں جڑ پکڑنے لگے۔ جو کبھی عقیدت تھی وہ آہستہ آہستہ شک اور خوف میں بدل گئی۔ مگر داؤد علیہ السلام ہمیشہ خاکسار رہے۔ انہوں نے کبھی طاقت یا شہرت کی طلب نہ کی۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رہنمائی مانگتے، صبر اور شکر کے چرواہے والے سبق یاد رکھتے۔ لیکن طالوت کی بے چینی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام اپنی ہی سرزمین پر سازشوں اور خطرات کا نشانہ بننے لگے۔ انہیں جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ برسوں بیابانوں میں گزارے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہوئے۔ کبھی یقین نہ تھا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔ پھر بھی داؤد علیہ السلام کا کردار جگمگاتا رہا۔ انہوں نے کبھی طالوت سے بدلہ نہ لیا، کبھی انتقام نہ سوچا، ہمیشہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کیا۔ لوگ دیکھتے اور یاد رکھتے۔ جب طالوت کی بادشاہت ختم ہوئی تو قوم نے خود داؤد علیہ السلام کو اپنا رہنما مان لیا، نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے جالوت کو گرایا تھا، بلکہ ان کی عدل پسندی، کمزوروں پر رحم اور مصیبت میں عاجزی کے باعث چرواہے کا لڑکا زبردستی نہیں بلکہ عوام کی محبت اور اعتماد سے بادشاہ بنا۔ بادشاہ بن کر داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی سلطنت کو بدل ڈالا۔ وہ محلوں میں چھپا رہنے والا حکمران نہ تھا، وہ عوام کے درمیان چلتا، ان کی شکایات سنتا، مقدموں کا فیصلہ اور انصاف اور حکمت سے کرتا، یتیموں اور غریبوں کو سہارا ملتا اور طاقتوروں کو سبق کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ داؤد علیہ السلام کا عدل مشہور ہو گیا۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں نکلتے، عوام کی باتیں سنتے تاکہ کوئی ناانصافی پوشیدہ نہ رہ جائے۔ ان کی عدالت وہ جگہ تھی جہاں سچائی کی عزت کی جاتی اور رحمت کبھی فراموش نہ ہوتی۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور زبور دی، حکمت اور حمد و ثنا کی کتاب۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی حسین اور اثر انگیز تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ گویا ساری کائنات ان کے دل کی سچائی اور اخلاص کو پہچانتی تھی۔ انہیں لوہے کے کام کا ہنر بھی سکھایا گیا جو اس سے پہلے کسی کو نہ معلوم تھا۔ داؤد علیہ السلام نے زریں بنانے کا نیا طریقہ ایجاد کیا۔ کڑیاں جو آپس میں جڑ کر مضبوط تھیں اور لچکدار بھی، اس ایجاد نے سپاہیوں کو تحفظ دیا اور ان کے لیے روزی کا ذریعہ بھی بنا۔ دولت اور اقتدار کے باوجود داؤد علیہ السلام نے اپنی محنت سے کمائی کو ترجیح دی، عاجزی اور خود انحصاری کی مثال قائم کی۔ ان کی زندگی معجزوں اور اسباق سے بھری ہوئی تھی۔ انہیں پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت ملی جو اللہ کے قریب ہونے اور فطرت سے ان کے گہرے تعلق کی نشانی تھی۔ ان کا عدل مشہور ہو گیا اور حتیٰ کہ ان کا بیٹا سلیمان جو آگے چل کر بنی اور بادشاہ بنا، اپنے والد سے یہ سب کچھ سیکھا۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی عبادت، انصاف اور عاجزی کا ایک خوبصورت تانا بانا تھی جسے ایمان کے دھاگے نے باندھ رکھا تھا۔ برسوں تک ان کی بادشاہت میں زمین خوشحال رہی، امن اور آسودگی لوٹ آئی۔ 40 برس تک داؤد علیہ السلام نے حکومت کی۔ جب ان کا وقت پورا ہوا تو وہ ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جو نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔